نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوبصورت احادیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منتخب احادیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو اس کے پاس عرش پر ہے میں لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو اس نے 100 رحمتیں پیدا کی۔ ہر رحمت آسمان اور زمین کے درمیان خلا کو پر کرتی ہے۔ پھر ایک رحمت کو اس نے زمین پر اتارا، اس کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر اور بعض وحشی جانور اور پرندے آپس میں شفقت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں قیامت کے دن کے لیے محفوظ کی ہیں، جن کے ساتھ وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 بچیوں کی پرورش اور تربیت کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت والے دن وہ اور میں اس طرح قریب ہوں گے جس طرح 2 انگلیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ملا کر دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 دینار جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کیا، 1 دینار غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا، 1 دینار مسکین پر صدقہ کیا، اور 1 دینار بال بچوں پر خرچ کیا۔ ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار میں ہے جو تو نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ کیا کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایک شخص کسی کے باپ ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کر اس کے باپ یا ماں کو گالی دیتا ہے، اس طرح وہ اپنے والدین کی گالی کا سبب بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے اچھی امید رکھے گا تو میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے عمل کیسے ہی کیوں نہ ہوں، میں پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہوں کے ساتھ آئے اور تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا تو میں تیرے پاس زمین بھر بخشش لے کر آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ، میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور ناراض نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے نا تو جبرائیل علیہ السلام کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بھی اس سے محبت کر، پس جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔
پھر جب جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، پس آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے لیے زمین میں بھی قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دشمنی کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے دشمنی کرتا ہوں، تو بھی اس سے دشمنی کر۔ پس جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے دشمنی کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے دشمنی کرتا ہے، تم بھی اس سے دشمنی کرو۔ پس اہل زمین بھی اس سے بغض اور عناد رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، برائی کے پیچھے نیکی کرو، کیونکہ نیکی برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جہاں جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رویا اور اللہ کے راستے میں جہاد کا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر واپس پلٹتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہوں گے اور نہ کسی اور سے کرواتے ہیں، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جا کر قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے قیلولہ فرمایا، آپ کو کثرت سے پسینہ آیا، آپ چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ شیشی میں آپ کا پسینہ جمع کرنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے پوچھا، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یہ آپ کا پسینہ ہے، اس کو ہم اپنی خوشبو میں ملا لیتے ہیں کیونکہ یہ تمام عطروں سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے میں 10 گنا اجر یا اس سے بھی زیادہ دوں گا، اور جس نے برائی کی اس کا بدلہ اس کے برابر ہوگا یا میں بخش دوں گا۔ جو مجھ سے نیکیوں کے ذریعے ایک بالشت کے برابر قریب ہوگا، میں اس سے 1 ہاتھ قریب ہوں۔ جو مجھ سے 1 ہاتھ قریب ہوگا، میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوں گا، اور جو میرے پاس چل کر آئے گا، میں اس کے پاس دوڑتا ہوا آؤں گا۔ جو مجھ سے زمین بھر برائی لے کر ملے گا لیکن وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو میں اس سے اسی قدر بخشش لے کر ملوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ معاملہ اس کے گمان کے مطابق کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوں جہاں بھی وہ مجھے یاد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ دوزخ کا تذکرہ کیا۔ آج کے وعظ کے بعد میں گھر یا بال بچوں سے ہنسی مذاق کیا۔ باہر نکلا تو مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ میں نے کہا، حنظلہ منافق ہو گیا؟ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت دوزخ یاد دلاتے ہیں تو جنت دوزخ آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر جب ہم آپ کے پاس چلے جاتے ہیں، اہل و عیال اور کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہی بات مجھے بھی پیش آتی ہے۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور اپنی کیفیت بتائی۔
آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم ہر وقت اسی حال پر رہو جو حالت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے اور یاد الہی میں مصروف رہو تو بستروں اور راستوں میں فرشتے تم کو سلام کرتے اور تم سے مصافحہ کرتے، لیکن اے حنظلہ یہ کیفیت کبھی کبھی ہی ہوتی ہے، ایک گھڑی یہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ کیفیت اور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پائے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو۔ نمبر 2، کسی آدمی سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہو۔ نمبر 3، کفر سے نجات پانے کے بعد اس میں واپسی اتنا ہی ناپسند ہو جتنا آگ میں گرنا۔ ایک دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو نے محبت رکھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہنے لگے کیا ہم بھی اسی طرح ساتھ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اتنا کسی اور بات سے خوش نہیں ہوئے جتنا اس بات کو سن کر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اس کا ناک خاک آلود ہو جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہو سکا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کی تلقین کرو، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر سرزنش کرو اور ان کے بستر جدا کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ خیرات کرنے کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ 3 حصہ بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ تم اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے بچوں کو کنگال کر کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ یاد رکھو جو تم بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اس پر تمہیں اجر ملے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی ثواب ہوگا۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کے سامنے کچھ بچے آ گئے، آپ نے ہر بچے کے رخسار پر اپنا ہاتھ پھیرا اور میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا، آپ کا ہاتھ ٹھنڈا اور خوشبودار تھا۔